السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے انٹلیکچوئل سوسائٹی کریم نگر کی طرف سے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک میٹنگ منعقد ہوئی تھی، جس میں جو ہے وقف امینڈمنٹ بل 2002-25 پہ ایک لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے سبھی کی رائے لینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں کافی 100 کے قریب کافی اصحاب تھے، اور جس کو میٹنگ کو جو ہے یہ نواب اسکول کے صدر صاحب فصیح الدین صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو میرا ایک شعر سے میں اس کی آغاز کروں گا کہ کب تک مسلمان روتے رہیں گے، کب تک اپنے آنسو ایسے پوچھتے رہیں گے، لہو کی ضرورت پڑ گئی پھر چمن کو، شہیدوں کے خون سے گلستان سجاتے رہیں گے۔ اب یہ بل جو ہے بی جے پی گورنمنٹ جو ہے کنٹروورشل بل لائی ہے، تو ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اب ان کی نیت صحیح نہیں ہے تو یہ صحیح نیت کیا ہو گیا کہ جب مسلمان خود وقف کی لینڈ کو یوز نہیں کر رہا، تو اب ایک نیا بندر آ گیا بیچ میں کہ بھئی میں اس کو لے لیتا ہوں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاور سے۔ بہرحال کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایک زبردست سازش ہے۔ تو آج ہی میں چونکہ میرے ایک زبردست حدیث جو ہے آج ہی مجھے پڑھنے کو ملی، فضائل اعمال، یہ لکھی گئی ہے شیخ الحدیث مولانا صاحب سے، محمد ذکریہ صاحب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ یقین کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بقید حیات تھے تو آپ نے عبد الرحمن امت کے جو غنی لوگ تھے، عبد الرحمن جو امت کے اس وقت غنی تھے، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جنت میں گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، آپ جنت میں گھسیٹتے ہوئے جائیں گے۔ تو عبد الرحمن جو ہے بہت پریشان ہو گئے، بھئی اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی جو ہے تم جو ہے اپنا سارا مال اللہ کو دے دو۔ اب دیکھیے آپ یہ کتنا، یعنی وقف کی زمین بھی اللہ کی ہے اور سارا مال اللہ کو دے دو۔ تو کل ہم بات نکلی تو ہم یہی بولے بھائی جو وقف کی زمین اللہ کی ہے تو یہ جو ہے اللہ کے بندے جو غریب ہیں ان کو دے دو، یا وقف کی زمین پہ ان کو فری رہنے دو، یا اس کو اگر وہ وقف کی زمین کا کوئی بیچ کے پیسہ ملتا تو غریبوں کے پیسے میں بیواؤں کو وغیرہ لگواؤ۔ تو یہ حدیث سے جو ہے بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے پورا مکمل آ گیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کئی لوگ جو شریک تھے ان کو نہ پورے اسلام کی جو ہے پوری نالج نہیں ہے۔ آپ یہ حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، یہ حدیث انشاءاللہ میں پھر پیش کروں گا۔ تو جب عبد الرحمن کو جب بتایا کہ بھئی آپ جنت میں گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، ایکچولی گھسیٹتے ہوئے جو ہے دوزخیوں کو لے جایا جاتا، تو جب آپ سے بولے تو آپ پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو آپ بولے کہ بھئی اللہ کو قرض دے دو۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے آ کے، دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ ہر چیز سن رہا، اور جب اللہ خود کہتا ہے کہ بھئی میں ہر چیز سن رہا ہوں اور بول رہا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا عبد الرحمن کو کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ دوسرا جو سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرو، یعنی کوئی سوال کرنے والا آتا کہ بھئی میری بچی کی شادی ہے، میری فلانے کی شادی ہے، میں غریب ہوں، یہ معاملہ ہے، تو یہ سوالی کا سوال پورا کرو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، دیکھیے آپ سوالی کی اہم بات کرو اور صدقہ بھی دو۔ تو آپ کیا کرے، عبد الرحمن جو ہے اس زمانے کے غنی تھے، سارا مال لا کے رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جب اسی وقت جب بات چیت چل رہی تھی تو وہاں پہ کچھ بیٹھے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جو موتیوں سے بنی ہوئی ہے، یہ جنت ان کی ہے، یہ جنت ان کی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں اللہ نے ان کو جو ہے جنت دکھا دی، جو کتنے پیارے اعمال تھے۔ آپ بتائیے کہ بھئی اب یہ ہو گیا کہ آج کل نام تو رہ گیا مسلمان کا، باقی عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا بالکل نہیں، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا بالکل نہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ایک بگڑے ہوئے مسلمان کی طرح ہو گئی، یا تو پھر مسلمان کو اسلامی تعلیمات نہیں ہے یا وقت کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ حدیث سے کلیئر ظاہر ہو گیا کہ اللہ کی زمین ہو یا اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے، جبکہ ساری زمین اور آسمان اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کو دے دو کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ایسے غریب بندوں کو دے دو جو محتاج ہیں، جیسا کسی کوئی کھانا جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یا کوئی سوالی ہیں یا کسی اور کے لیے ان کو ضرورت پڑ گئی، جیسا گھر بنانا ہے یا کوئی بولی وغیرہ کھدانا ہے۔ بہرحال جو بھی، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پیسہ جو ہے امیروں سے غریبوں میں جانا چاہیے۔ مساویانہ تقسیم کے لیے بہت یہ سخت جو ہے ہدایت ہے۔
تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو مسلم انٹلیکچوئل کمیٹی ہے اس چیز کو جو ہے نوٹ کرے. جیسا کل ایک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے مسجد سے جو ہے غریبوں کو کھانا بالکل کھلا سکتے ہیں. مساجد سے غریب کیرلا میں مساجد سے کھانا کھلاتے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے عمل ایسا کرو کہ سامنے والا متاثر ہو آپ کے عمل سے. اب کوئی متاثر ہی نہیں, آپ خود مارنے آ رہے ہیں آپ کو. تو عمل جو ہے ہمارا متاثر کن ہے ہی نہیں, جبکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے اتنا عمل متاثر تھا کہ لوگ جو ہے خود جوک جو ہے اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج عمل سے وہ ہیں. تو اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبد الرحمن صاحب کے جو واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنت میں گھسیٹتے لے جا رہے ہیں, اور وہ آپ غنی تھے, مالدار تھے, آپ نے سارا مال رکھ دیا. تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی جو اللہ کی زمین بھی ہے یہ ایسے غریب بندوں کی ہے جو جس کے پاس گھر نہیں ہے, جو بیواں یتیم ہے. تو کل میں وہی بتا رہا تھا کہ بھئی ایک کریم نگر میں سروے کرو جو سب سے کون غریب ہے, سب سے زیادہ امیر کون ہے, اور کس کو کیا ضرورت ہے, اس کو محتاجوں کو پہنچا دو. آپ یہ زمین ہے کسی وہ جا کے ان کو وقت کی زمین پہ رہنے دو. آپ وقت کی زمین پہ جب کھلی رہ رہی تو کوئی بھی آ کے قبضہ کر لے گا. خود یہ اب میں بتایا یہ واقعے سے معلوم ہو گیا کہ بھئی جب اللہ کو دے دو کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے غریبوں کو جانا چاہیے. یہ کلیئر میسیج ہے. اب اس میں بات صاحب بولتے بھائی اللہ کو دے دو کا مطلب ویسی رکھنا نہیں ہے. کوئی غلط بات ہے, ویسی رکھ کے کیا کریں گے بھائی. اللہ کے سامنے دنیا کی ساری دولت جو ہے مچھر کے پر کی برابر ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس سلسلے میں جو ہے ایک قدم اور آگے بڑھائے گی اور ایک میٹنگ رکھیں گے, اور اس سلسلے میں جو ہے مسلمانوں کا لایا عمل. بھائی جب مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے تو یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا, ایسا نہیں کہ بھائی صرف کرونا میں کام کرے پھر بھول گئے. تو یہ مسلمانوں کے مسائل بھی حل کرنے کے لیے کمیٹی جو ہے بار